السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ اچھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور کفالت کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ بیسیکلی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 3-4 روز تک بی بی آمنہ نے ہی آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد بی بی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بی بی صوبیہ کون تھیں؟ بیسیکلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ جب بی بی صوبیہ نے ابو لہب کو ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس نے بی بی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد بھی بی بی صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بی بی صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے، اور جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو آپ نے بی بی صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائیں، تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ بہرحال ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر جو بی بی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جو شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کا جو احسان ہے وہ نہیں رکھتے۔ اب ابو لہب مر گیا، اور مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا، مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے انگلی کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جو انگلی کا سر ہوتا ہے، سر انگشت، یعنی جو بالکل انگلی کا اپر پارٹ ہوتا ہے، اس کی مقدار میں پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یعنی جس انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا اس قدر پانی اس کو پینے کو مل جاتا ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر اس دن کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور اس نے ایک کنیز کو آزاد کیا تھا، اس دن اس کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ابن حجر فتح الباری کی جلد نمبر 9 اور صفحہ 124 پہ یہ ریفرنس موجود ہے۔ بہرحال حضرت صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شریف لوگ جو بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے شیر خوار بچوں کو شروع ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، ان کی ڈیولپمنٹ پراپرلی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں اور لنگولی بھی اسٹرانگ ہوں، یعنی کہ جو عرب کی ایک فصاحت ہے، بلاغت ہے، جو رچنس ہے ان کے ووکیبلری میں، وہ ان سے جدا نہ ہو، اور عرب کا جو کلچر ہے وہ ان سے جدا نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ شہر کی آسائشوں میں رہ کر اپنی جو بیسکس ہیں ان کو بھول جائیں، اپنی فاؤنڈیشن کو بھول جائیں۔ تو اس لیے عرب جو تھے وہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم باقی اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔